اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ۔ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی تو اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ سیاد ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلس کی رونق کا فضائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے جو بالکل ترک کر دی؟ کہا کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار گئے، انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ تم نے شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے، اس کی اتنی مدد کرو جس سے اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بصر محمد بن سلمان جہروح میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہا اور کہاں جا رہے ہو۔ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے۔ اسی وقت 10,000 کا توڑ منگا کر ایک فراش کے کندھے پر رکھو، میرے ہمراہ کر دیا، اور میں بہت خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا اور جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے ہے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ، کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے کہ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا، سنتے ہی کہنے لگے یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے۔ غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کہہ دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں
کہ میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا۔ سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا، کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے اور میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، پسا ہم اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماؤ امراؤ روسا کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حاصل بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔